بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ درس نظامی کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اللہ ہمارا آنا علم دین حاصل کرنا قبول و منظور فرمائے، ہمیں شرع صدر عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے۔ خلاصۃ النحو میں ہم نے کل جو سبق پڑھا وہ جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کے متعلق تھا۔ جملہ خبریہ کہتے ہیں کہ جس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال ہو، یعنی جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ کوئی آ کر بولتا ہے، بتاتا ہے کہ زید کھڑا ہے، زید کھڑا ہے، کسی نے آ کر کسی کو بتایا زید کھڑا ہے۔ اب تو زید حقیقت میں کھڑا ہے تو یہ سچ ہے، سچ کا بھی احتمال آ گیا۔ اگر وہ کھڑا نہیں تھا، بیٹھا تھا یا وہاں تھا ہی نہیں تو یہ جھوٹ اس نے بولا، تو اس میں جھوٹ کا بھی احتمال آیا۔ سچ کا احتمال ہو یا جھوٹ کا احتمال ہو، یعنی اس جملے کو سچا بھی کہہ سکتے ہو جھوٹ بھی کہہ سکتے ہو تو وہ جملہ خبریہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جھوٹا بھی کہہ سکتے ہو۔ اور جملہ انشائیہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال ہی نہیں ہوتا، یعنی اس جملے کو نہ تو سچا کہہ سکتے ہیں نہ ہی جھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں آپ کو کہوں پانی لا کر دو، اب اس جملے میں نہ تو جھوٹ ہے نہ سچ ہے، بلکہ میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ پانی لا کر دو، یا آپ کو کسی کام سے منع کرو، آئندہ سے یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، رک جاؤ، ٹھیک ہے، ان کی مدد نہ کرو، ان کو نہ مارو۔ یا میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کیا وہ زید آ گیا ہے، تو اب یہ وہ جملے ہیں کہ جس میں نہ تو سچ کا احتمال ہے نہ جھوٹ، نہ ان کو سچا کہہ سکتے ہیں نہ جھوٹا کہہ سکتے، ٹھیک ہے، تو اس کو انشاء کہتے ہیں۔ انشاء کی 8 اقسام تقریباً ہم نے پڑھی تھی، 3-4 اور ہیں، تو ٹوٹل 12 اقسام، ان کی 12-13 اقسام بنتی ہیں کہ جو جملہ ان 13 اقسام میں سے کوئی ایک آئے گا، 13 اقسام میں سے ہوگا وہ انشاء، ان کے علاوہ سارے کے سارے خبریہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کل کا لیکچر ضرور سنیے گا۔ دیکھیں آگے جو آج ہم نے سبق پڑھنا ہے وہ ہے جار مجرور، وہ ہے جار مجرور، بہت دلچسپ مضمون ہے، ٹھیک ہے، بہت ہی ضروری سبق ہے اور بہت ہی آسان سبق ہے۔ حروف جارہ 17 ہے، ٹھیک ہے، 17 حروف جارہ ہے۔ باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واؤ، منزو، مز، خلا، غبا، حاشا، من، عدا، فی، ان، الى، حتی، علی، یہ 17 حروف جارہ ہے، ٹھیک ہے۔ باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واؤ، منزو، مز، خلا، غبا، حاشا، من، عدا، فی، ان، الى، حتی، علی، یہ 17 حروف جارہ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ حروف جارہ کسی اسم پر داخل ہو کے اسم پر داخل ہو کر اسم کو جر دیتے ہیں، اسم کو جر دیتے ہیں، جر کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر یہ فی حرف جار لے لیتے، فی داری، یعنی آگے اسم ہے اور اس نے جر دیا ہے، آگے اسم آئے گا اور اس نے جر دیا۔ اسی طرح قرآن پاک میں کئی مقام پر فی ہی آپ نے پڑھا ہوگا۔ اب یہ جو فی ہے اس نے اس ضمیر کو جر دیا ہے، فی ہی آپ نے پڑھا ہوگا، یہ ضمیر مجرور اور بار پہ جار، ٹھیک ہے۔ حرف جار کے آگے والا جو اسم ہوتا ہے اسے مجرور کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جار کہلائے گا، اسے جار بولیں گے، اور یہ مجرور ہو، یہ جار مجرور۔ اب یہ جو جار مجرور ہوتا ہے یعنی حرف جار آئے گا، ان کے بعد جو اسم آئے گا تو مجرور ہوگا، اسے مجرور کہیں گے، جار مجرور۔ اب یہ جار مجرور جو ہوتے ہیں یہ دونوں کسی کے متعلق ضرور ہوں گے، کسی نہ کسی کے متعلق ضرور ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی ان کو ہم نے کسی کے ساتھ جوڑنا ضرور ہے، ان کے مائی باپ ہم نے متعین کرنے ہیں کہ ان کا تعلق اس خاندان سے ہے، یہ متعین کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم وہ مقام جس کے متعلق اس کو کرنا ہے، کس اور جگہ ہم نے اس کو تعلق اس کا قائم کر دیا تو ترجمہ تبدیل ہو جاتا ہے،
ترجمہ ہی تبدیل ہو جاتا. مثال کس سے سمجھے؟ دیکھیں ستنا ہو باؤ کاؤ کافو رامو واؤ منسو مسخرا ربا ہاشا من ادافی ان الہ تاہرا. ایک عبارت ہے رأیت ساجدا فی المسجد. اب مجھے بتائیں اس کا ترجمہ کیا بنے؟ کریں ترجمہ اس کا. رہی تو میں نے دیکھا ماجدن ماجد کو فی المسجد مسجد میں. ساجدہ نہیں، ساجدن. ترجمہ کیا بنا؟ اور میں نے ساجد کو مسجد میں دیکھا. ایک ترجمہ آپ نے کیا کہ میں نے ساجد کو مسجد میں دیکھا. میں نے ساجد کو مسجد میں دیکھا. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ نے ساجد کو کہاں پر دیکھا ہے؟ مسجد میں. مسجد میں. یعنی دیکھنے کا تعلق آپ نے حرف جار کا جو تعلق ہے آپ نے دیکھنے کے ساتھ قائم کیا. حرف جار کا تعلق آپ نے یہ جار مجرور کا تعلق اس را فعل کے ساتھ قائم کیا ہے. ایسا ہی ہے جی آپ نے آپ کا دیکھنا کہاں ہوا ہے؟ مسجد میں. ٹھیک ہے، میں نے ساجد کو مسجد میں دیکھا تو دیکھنا مسجد میں ہوا ہے تو اس فعل مسجد جار مجرور کو آپ نے اس را فعل کے ساتھ اس کا تعلق قائم کیا. ترجمہ ایک ہی. دوسرا ترجمہ جو میں کرتا ہوں دیکھو میں نے سجدہ کرنے والے کو سوری دیکھیں میں نے مسجد میں سجدہ کرنے والے کو دیکھا. اب سمجھے تھوڑا سا فرق سمجھے دونوں ترجمہ. میں نے مسجد میں سجدہ کرنے والے کو دیکھا. فرق سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تھوڑا سا غور کریں گے دونوں ترجمے میں فرق آئے گا. تھوڑا سا غور کریں. پہلے ترجمے میں کیا ہے کہ میں نے ساجد کو مسجد میں دیکھا. میں نے ساجد میں کو مسجد میں دیکھا یعنی آپ نے اس ساجد کو مسجد میں دیکھا، مسجد میں موجود تھا آپ نے دیکھا. دوسرے والے ترجمے میں کہ میں نے مسجد میں سجدہ کرنے والے کو دیکھا یعنی جو مسجد میں سجدہ کرتا ہے اس کو دیکھا. کہاں دیکھا یہ متعین نہیں، جگہ متعین. میں نے مسجد میں سجدہ کرنے والے کو دیکھا، بازار میں دیکھا، ہوٹل میں دیکھا، گھر میں دیکھا، کہاں دیکھا یہ متعین نہیں. یہاں پر متعین، یہاں پر اس نے کہا کہ میں نے ساجد کو، ساجد اپنا سجدہ کرنے والا ہی ہوتا ہے. ساجد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے ساجد کو مسجد میں دیکھا یعنی وہ مسجد میں موجود تھا ساجد، اس نے ساجد کو دیکھا. یہاں پر کیا ہے کہ میں نے مسجد میں سجدہ کرنے والے کو دیکھا. کہاں دیکھا یہ معلوم نہیں، اس نے نہیں بتایا. اب دونوں ترجمے، دو ترجمے اس عبارت کے ہیں. دو ترجمے کیوں ہوئے ہیں؟ اس وجہ سے کہ یہ جو چار مجرور ہے یہ والا، یہ چار اور یہ مجرور یا پھر جار فی ہے آگے مجرور، یہ چار مجرور کا جو تعلق ہے، یہ چار مجرور کا تعلق اگر ہم اس جار مجرور کو اس را فعل کے متعلق کرتے ہیں، اس کو اس فعل کے متعلق کرتے ہیں تو پھر اس کا ترجمہ وہی ہوگا جو آپ نے کیا کہ میں نے ساجد کو مسجد میں دیکھا. اگر اس کا تعلق ہم اس ساجد کے ساتھ جوڑتے ہیں تو پھر اس کا ترجمہ کہ میں نے مسجد میں سجدہ کرنے والے کو دیکھا. کہاں دیکھا یہ پتا. دیکھیں جی اب جار مجرور کا ہم نے متعلق چینج کیا، ترجمہ چینج ہو گیا. جار مجرور کا ہم نے متعلق چینج کیا، جار مجرور کا متعلق چینج کیا. ٹھیک ہے، جار مجرور کا ہم نے
متعلق چینج کیا جس کے ساتھ اس نے متعلق ہونا تھا، ٹھیک ہے، اس متعلق کو چینج کیا. یہ متعلق ہوتے ہیں اور یہ متعلق ہیں، ٹھیک ہے. ہم نے رہا فعل کے ساتھ اس کا تعلق قائم کیا تو ترجمہ کوئی اور، ساجد کے ساتھ کیا تو ترجمہ کوئی اور ہو جاتا. تو اس وجہ سے جار مجرور کا متعلق پہچاننا بہت ہی ضروری ہوتا ہے. جار مجرور کا متعلق پہچاننا بہت ہی ضروری ہوتا ہے ترجمہ اگر کرنا، کیونکہ ہم نحو صرف قرآن پاک اور حدیث مبارکہ سیکھنے کے لیے کرتے ہیں، اور ترجمہ کے طریقے بھی بتائے جاتے ہیں. اور ترجمہ کرنے کے لیے، صحیح ترجمہ کرنے کے لیے جار مجرور کا متعلق متعین ہونا ضروری ہے، پتہ ہونا ضروری ہے کہ اس کا متعلق یہاں پر یہ اس کے متعلق ہوں گے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں جار مجرور جو ہے یہ 6 چیزوں میں سے کسی ایک کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں. یہ 6 چیزوں میں سے کسی ایک کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں. اور وہ 6 چیزیں کون سی؟ فعل فعل، یا تو یہ جار مجرور فعل کے ساتھ متعلق ہوں گے، یعنی اگر آپ ایک جملہ فعلیہ آیا ہے تو جملہ فعلیہ میں کوئی جار مجرور آیا ہے، کوئی جار مجرور آیا ہے، جیسے ابھی رأیت ساجداً فی المسجد، رأیت ساجداً فی المسجد. اب یہاں یہ جار مجرور تھا، اب پیچھے فعل آیا ہے، یا تو اس فعل کے متعلق ہو جائیں گے، یہ متعلق ہو جائیں گے فعل کے، ٹھیک ہے. فعل کے متعلق ہوتے ہیں یا شبہ فعل. شبہ فعل بولے تو اس میں فاعل، یا تو اس میں فاعل کے متعلق ہوں گے. جیسے یہاں پر ہم نے پھر مسجد کو ساجدن کے بھی متعلق کیا تو ترجمہ چینج ہو گیا. ساجدن اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس میں فاعل کے ساتھ اس کا تعلق قائم کیا، اس میں فاعل کے ساتھ اس کو متعلق کیا تو ترجمہ چینج ہوا، ٹھیک ہے. یا تو اس میں فاعل کے ساتھ متعلق ہوں گے، فعل آئے گا تو فعل کے ساتھ، اگر اس سے پہلے حرف جار مجرور سے پہلے کوئی اس میں فاعل ہے اس کے ساتھ متعلق ہو جائے گی. تیسرا اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں مفعول اگر آیا ہے پیچھے کوئی، اس میں مفعول کے ساتھ یہ متعلق ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اس میں مفعول کے ساتھ متعلق ہو جائیں گے. اسی طرح اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ ہوتا ہے، صفت مشبہ. اگر کوئی صفت مشبہ کا صیغہ آیا ہے اس کے ساتھ بھی اس کے متعلق بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح آگے آئے صفت مشبہ، اس میں تفضیل، 5واں اس میں تفضیل، ٹھیک ہے. اضرب اضربانی اضربون اضارب ادیرب ضربا ضربیانی ضربیان ضرب وضربا. یہ جو اسماء تفضیل کے صیغے ہیں یہ اگر آپ کے سامنے آئے، اس کے بعد کوئی جار مجرور ہے تو جار مجرور کو اس میں تفضیل کے متعلق کر دیں گے. چھٹی چیز ہے مصدر. چھٹی چیز ہے مصدر. مصدر کے بعد بھی جار مجرور آیا ہے تو جار مجرور کو مصدر کے متعلق کریں. لانتہاء الغایۃ فی المکان، لانتہاء الغایۃ فی المکان. اب یہاں دیکھیں یہ جار مجرور ہے، ٹھیک ہے، حرف جار اور یہ مجرور، یہ جار مجرور یہ اس مصدر کے متعلق ہے، انتہا مصدر افتعال سے. اگر دیکھیں آگے یہ بھی جار مجرور ہے، یہ جار حرف اور یہ مجرور، یہ پیچھے متعلق ہوں گے، ٹھیک ہے. تو کلام میں جب بھی جار مجرور آئے گا تو جار مجرور انہی میں سے کسی ایک کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، انہی میں سے کسی ایک کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب ان کو کہتے ہیں متعلق، اور جن کے ساتھ یہ متعلق ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے متعلق. ان کو کیا کہتے ہیں؟ متعلق. یہ متعلق کہلائیں گے، ان کے ساتھ جار مجرور کو متعلق کرتے ہیں اور یہ متعلق کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے. متعلق
متعلق، یہ متعلق اور جار مجرور متعلق ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی جی سر آ رہی. ٹھیک ہے. اب آئے دو چیزیں ہوتی ہیں. جار مجرور ہمارے سامنے ہے. اگر تو جار مجرور کا متعلق، جار مجرور کا متعلق متعلق. یعنی انہی میں سے کوئی ایک جار مجرور آیا ہے تو اس سے پہلے متعلق موجود ہے. جیسے یہاں رہا فعل میں، یہاں یہ جار ہے اور یہ مجرور ہے. ٹھیک ہے، متعلق موجود ہے یعنی یہاں پر فعل موجود ہے، فعل موجود ہے. تو اب یہ جار مجرور مل کر یہ بنیں گے ظرف لغو. کیا بنیں گے؟ ظرف ظرف لغو. لغو. ظرف لغو اسی کا کہتے ہیں کہ جب جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود ہو، عبارت میں موجود ہو، تو یہ ظرف لغو کہلائے گا. ٹھیک ہے، یعنی ہم اس وقت کیا کہتے ہیں، جار مجرور مل کر ظرف لغو بنا دیتے ہیں، نام ایک دے دیتے ظرف لغو. ٹھیک ہے. اگر تو جی لفظوں میں موجود نہیں ہے جار مجرور کا متعلق، جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود نہیں ہے. الحمد للہ یہ جار ہے اور یہ مجرور ہے. ٹھیک ہے. الحمد معرفہ، معرفہ پر جار مجرور کا فارمولا یہ مبتدا بنے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیں، جار مجرور سے پہلے ہے الحمد. الحمد پر نظر کریں تو یہ فعل بھی نہیں ہے، اس میں فاعل بھی نہیں ہے، اس میں مفعول بھی نہیں ہے، صفت مشبہ، اس میں تبدیل مصدر کچھ بھی نہیں. یعنی ہم اس جار مجرور کو اس کے متعلق نہیں کیا کر سکتے. یہ مبتدا ہے، یہ مبتدا ہے تو مبتدا کے متعلق جار مجرور کو نہیں کر سکتے کیونکہ یہ مقام خبر میں ہے، خبر کی جگہ ہے. ہمیں کیا کرنا پڑے گا، یہاں پر کچھ نکالنا پڑے گا. متعلق جو ہے وہ ہم نکالیں گے، محذوف نکالیں گے. ٹھیک ہے. محذوف نکالنے کے لیے کون کون سے صیغے استعمال کرتے ہیں؟ کون مصدر، کون ثبوت. ٹھیک ہے. اسی طرح وجود، حصول. ٹھیک ہے. یہ کہلاتے ہیں افعال عامہ، یعنی جو ہر جگہ فٹ ہو جاتے ہیں. ان افعال کو افعال عامہ کہتے ہیں. اب کانا پیچھے نکال دو اس کے، یعنی یہاں پر کانا نکال دو، ثابت نکال دو، ثابتہ نکال دو، فعل نکال دو یا اس میں فاعل نکال دو. اب یہ جو وجود آئے گا یہ اس میں مفعول کی وزن پر آتا ہے، یعنی یہ اس کا فاعل نہیں آئے گا. یا تو موجود پیچھے نکال دو، ثابت نکال دو، کانا نکال دو، قائم نکال دو، کچھ بھی نکال، اور نکالنا انہی میں سے کوئی ہے. ٹھیک ہے. یعنی ترکیب ہم یوں کریں گے، یہ جار مجرور ہے تو جار مجرور کا جب متعلق لفظوں میں موجود نہیں ہوتا تو اس وقت یہ جار مجرور کو کہتے ہیں، یہ جار مجرور مل کر بنتے ہیں ظرف مستقر. کیا بنتے ہیں؟ ظرف مستقر. ظرف مستقر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر اس کا جو متعلق ہے وہ لفظوں میں موجود نہیں ہے، ہمیں یہاں پر محذوف نکالنا ہے. تو ہم پیچھے، اب چونکہ مبتدا ہے تو مبتدا کے مطابق نکالیں. مبتدا پیچھے ہے تو مبتدا کے مطابق نکالیں گے. اب مبتدا مذکر، مبتدا واحد، تو آگے جو ہم نے نکالنا ہے وہ بھی مذکر اور واحد نکالنا ہے، مذکر اور واحد نکالنا ہے. تو ہم نکالتے ہیں یہاں پر ثابت. ثابت نکالا، ثابت واحد بھی ہے اور مذکر بھی ہے. تو اب ثابت یہ اس میں فاعل کا صیغہ، اس میں فاعل اور اس میں بھی ہوا ضمیر فاعل ہوتی ہے، اس میں فاعل کے اندر بھی ضمیر ہوتی ہے، اس میں مفعول کے اندر بھی ضمیر، صفت اور مشبہ، اس میں تبدیل مصدر، سب کے اندر ضمیر ہوتی ہے جو فاعل بنتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں مفعول میں نائب الفاعل بنے گی اور کیا میں فاعل. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس میں فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر یہ بنتا ہے شبہ جملہ اسمیہ، یا شبہ جملہ اسمیہ بنے گا. اب یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بنے گا خبر. ٹھیک ہے. یہ مبتدا تھا، اب مبتدا خبر مل کر جملہ اسمی، مبتدا خبر مل کر یہ بنے گا جملہ اسمی.
जुमला इसम, समझ आ रही है? जी समझ आई बात? जी सर। ठीक है। तो अगर तो जी जी जार मजरूर का मुतअल्लिक यानी इन्हीं में से कोई एक लफ्जों में मौजूद है तो ये बनेंगे ज़र्फ़ लफ्ज़। अगर इनका मुतअल्लिक लफ्जों में मौजूद नहीं है तो ये बनेंगे ज़र्फ़ मुस्तक़र। तो वहां पर हम महसूफ निकालते हैं, जहां पर हम महसूफ निकालेंगे, इनका मुतअल्लिक महसूफ निकालेंगे। ठीक है। जी। अच्छा, इस सबक की आखिरी बात कि देखें, जब भी जार मजरूर का मुतअल्लिक लफ्जों में मौजूद ना हो, जार मजरूर का मुतअल्लिक लफ्जों में मौजूद ना हो तो हमने शिब्बे फेल निकालना है। शिब्बे फेल का मतलब यह है इसमें फाइल, इसमें मफूल, सिफ्त में शुब्बा, इसमें तब्दील मस्दर, इनको शिब्बे फेल कहते हैं। ठीक है, इनको शिब्बे फेल कहा जाता है, यानी सिफत का सीगा भी कहते हैं। सिफत का सीगा यानी इसमें फाइल ये जो साबितुन है इसको सिफत का सीगा बोलते हैं। यानी जो वजन होता है, जो वजन आएगा, जो सीगा आएगा उसको सिफत का सीगा या सीगा सिफत, सिफत का सीगा या सीगा सिफत। ठीक है, और इन सब को कहते हैं शिब्बे फेल। इन तीन को क्या कहते हैं? शिब्बे फेल। ठीक है, ये याद रखिएगा, काम की बात है। अब जब ज़र्फ़ मुस्तक़र होगा तो हमने क्या निकालना? शिब्बे फेल। वही पीछे शिब्बे फेल निकाला, यानी कोई ना कोई महजूफ हमने निकालना है। ठीक है, अब ये हम जो महजूफ निकालेंगे, जो भी हम महजूफ निकालेंगे तो हम वहां पर मकाम देखेंगे कि महजूफ निकालने का मकाम क्या है। अब चूंकि यहां पर देखें, यहां पर मुब्तदा है पहले, अलहम्द यहां पर मुब्तदा है और ये जार मजरूर खबर के मकाम में आए हैं। मुब्तदा के बाद खबर होती है, मुब्तदा की खबर होती है। ठीक है, और जार मजरूर मकाम खबर में वाक़े हैं। ठीक है, खबर के मकाम में आए हैं। तो अब हमने क्या करना है कि जब खबर लानी होती है तो मुब्तदा के मुताबिक होनी चाहिए, मुब्तदा के मुताबिक होनी चाहिए। हमने कायदा पढ़ा था मुब्तदा खबर में कि खबर मुफरद हो, 5 चीजों में मुताबिकत होती है, वाहिद तस्नीया जमा मुज़क्कर मुअन्नस। यानी हमने वहां पर देखना है कि मुब्तदा कैसा है, वाहिद तस्नीया जमा में देखना है, मुज़क्कर और मुअन्नस में देखना, मुज़क्कर और मुअन्नस में देखना है। ठीक है, एक और मिसाल से मैं आपको बताता हूं। देखिए, ज़ैदुन फिद्दार। अब ज़ैदुन मारिफा मुब्तदा है, अब ये जार है और ये मजरूर। ठीक है, ये मजरूर। अब ये जार मजरूर मिलकर ज़र्फ़े लग़्व बनेंगे या मुस्तक़र? ज़ैदुन सर, ये जार मजरूर मिलकर ज़र्फ़े लग़्व बनेंगे या मुस्तक़र? नहीं सर, ये शुरू में क्या है उसकी समझ नहीं आई। ये मुब्तदा जो है ज़ैदुन मुब्तदा है, तो आगे है जार मजरूर, जी, और जार मजरूर में बनना है खबर। आप मुझे बताएं कि यहाँ पर ये ज़र्फ़े लग़्व बनेगा या ज़र्फ़े मुस्तक़र? सर ये लग़्व नहीं बनेगा क्योंकि लफ्जों में मौजूद है। ज़ैद क्या फेल है? इसमें फाइल भी नहीं है, फेल भी नहीं है, मफूल भी नहीं है, सिफ्त मुशब्बा तब्दील मस्दर कुछ भी नहीं। अगर हो भी, एक बात याद रखिएगा, एक मजीद बात देखें, जब मुब्तदा खबर के दो चीज, मुब्तदा खबर में दो चीजें आती हैं, जुमला इसमें में दो चीजें आती हैं, एक मुब्तदा एक खबर, एक मुब्तदा एक खबर। खबर की जगह अगर जार मजरूर आया है, खबर की जगह अगर जार मजरूर आया है तो जार मजरूर से पहले जो मुब्तदा है, जार मजरूर को मुब्तदा के मुताल्लिक नहीं करेंगे। सही, मकामे खबर में अगर जार मजरूर आया है तो उस जार मजरूर को मुब्तदा के मुताल्लिक नहीं करेंगे। अगर हम कर देंगे तो हमारा जुमला ही कंप्लीट नहीं होगा। हमने आगे मुब्तदा खबर को, मुब्तदा के लिए हमें खबर चाहिए होगी, अगर जार मजरूर को हमने पीछे एक ही चीज है उसके मुताल्लिक कर दिया तो हम खबर कहां से लाएंगे?
صحیح تو کیا کرنا ہے کہ وہاں پر چونکہ جار مجرور خبر کی جگہ خبر کے مقام میں آیا ہے تو اب کیا کریں گے جی یہاں پر محذوف نکالیں گے متعلق نکالیں گے اس کا یعنی جب متعلق نکالتے ہیں محذوف نکالتے ہیں تو یہ ہوتا ہے ظرف مستقر ظرف مستقر ٹھیک ہے اب جو جی ظرف مستقر اس کو ہم نے بنایا تو ہمیں محذوف نکالنا ہے کوئی شبہ فعل نکالنا ہے صفت کا صیغہ ہم یہاں پر لائیں گے اب جو صفت کا صیغہ ہم نے لانا ہے وہ مبتدا کے مطابق ہونا چاہیے 5 چیزوں صحیح میں واحد تثنیہ جمع مذکر المؤنث زید کو دیکھیں یہ مذکر بھی ہے اور واحد بھی ہے تو ہم نے یہاں پر جی ثابت نکالیں گے اگر اس میں فاعل ثابت نکالا تو ہمیں اس جیسا نکالنا ہے فعل بھی نکال سکتے یعنی ثابت فعل نکال دے پھر بھی جائز فعل بھی نکال سکتے ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پر ہم یہ یوں کر دیتے اس کو زیدانی فدہ یا رجلانی کے پر رجلانی فدہ اب دیکھیے الرجلان یہ تثنیہ کا صیغہ ہے کیا ہے جی تثنیہ کا صیغہ ہے اور یہ مبتدا ہے معرفہ ہے مبتدا معرفہ پلس جار مجرور کا فارمولا لگائیں گے تو یہ مبتدا بنے گا اور جار مجرور خبر ہے ٹھیک ہے یعنی یہ جار مجرور جو ہے یہ مقام خبر میں آیا ہے یہ مقام خبر میں آیا ہے خبر میں تو اب یہ ضرب لاغ بنے گا یہ ضرب مستقر مستتر بنے گا سر ضرب مستقر بنے گا ٹھیک ہے بیٹر بہت اچھے تو اب ہم نے محذوف نکالنا ہے تو وہ کیا نکالیں گے آپ ثابتوں نے نکالیں گے یا ثابتان نکالیں گے سر اس کے مطابق نکالیں گے تثنیہ تو تثنیہ ہی نکالیں گے جی بہت اچھے ثابتان ٹھیک ہے ثابتان تو ثابتان نکالا اور اس کو ہم خبر بنا دیں گے یہ سر ثابتان صیغہ فعل ٹھیک ہے اس میں فاعل اس میں یہ جو الف تسنیہ ہے یہ فاعل ظرف مستقر صرف جملہ اس میں ہوگا خبر مبتدا خبر جملہ اس میں ٹھیک ہو گیا جی سر جی سر سمجھ آ رہی ہے جی جی اچھا اسی طرح موصوف صفت کی ہم ایک مثال لے لیتے موصوف صفت کی ایک مثال لے لیتے جیسے رأیت ہلالا فی المسجد رأیت ہلالا فی الصحائف اب یہاں پر دیکھیں یہ نکرہ ہے اور نکرہ کے آگے اگر جار مجرور آتے ہیں تو یہ جار مجرور ہے ٹھیک ہے رہا فعل ہے رہا فعل ہے ٹھیک ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جار مجرور پیچھے فعل بھی آ رہا ہوتا ہے تو ترجمہ سیٹ کرنے کے لیے ہمیں وہاں پر ماضی پہ نکالنا پڑتا ہے یعنی یہاں دیکھیں نکرہ اپنا جار مجرور آتے ہیں تو موصوف صفت بنتے ہیں تو یہ یہاں پر موصوف ہے موصوف اب یہ جار مجرور صفت کی جگہ آئے ہیں صفت جب یہ صفت کی جگہ آئے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پر کوئی محذوف نکالنا ہے اور اس موصوف کے مطابق نکالنا ہے یعنی جار مجرور کو مل کر ہم نے کیا کرنا ہے ظرف مستقر ٹھیک ہے اور ہم یہ جو ہلال موصوف ہے اس کے مطابق ہم نے محذوف نکالنا ہے کوئی شبہ فعل نکالنا ہے اس میں فاعل وغیرہ کچھ نکالنا ہے تو یہاں پر ہلال آیا ہے تو کیا نکالیں گے کیا نکالیں گے آپ جی ثابت نکالیں گے ثابت نکالیں گے کیا نکالیں گے سر یہ واحد ہے تو پھر واحد ہی نکال لیں گے سر یہ واحد ہے اور واحد ہی منصوب نکال بھی لیں گے ہے یعنی ثابت
तन निकालना है, साबिक तन। तन साबिक तन इसमें फाइल, इसमें हुआ ज़मीर फाइल, ये अपने ज़र्फ़ मुस्तक़र से मिलकर ये बनेगा शिब्बे जुमला इस्मिया, शिब्बे जुमला इस्मिया। ठीक है, अब ये शिब्बे जुमला जी इस्मिया होकर इस मौसूफ की सिफत, मौसूफ सिफत मिलकर ये बनेंगे मुरक्कबे तौसीफी, मुरक्कबे तौसीफी होकर रहा फेल का मफूले बिही, ये पूरा एक जुमला फेलिया बन जाएगा। ठीक है, जुमला फेलिया, इसमें क्या है, फाइल बनेगा। समझ आ रही है? जी ठीक है, सर। ये था जार मजरूर। बहुत ही अहम सबक है, बहुत ही दिलचस्प सबक है और कसरत से इस्तेमाल होने वाला है, तो आसान भी है और इसको अच्छे से याद कीजिएगा। ठीक है, इंशाअल्लाह। चलिए दुआ में याद रखिएगा, अगली क्लास के लिए चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका सय्यिदिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दर्स निज़ामी के लिए हम हाजिर हैं। अल्लाह हमारा आना हिम्मत हासिल करने को कबूल फरमाए, शरीय सदर अता फरमाए। देखिए, जार मजरूर का सबक हमने पढ़ा और आज हम इसी जार मजरूर को रिपीट करते हैं। जार मजरूर, जार मजरूर ये दोनों मिलकर एक पेयर बनते हैं, या तो ये ज़र्फ़े लफ्ज़ बनेगा या ज़र्फ़े